عجیب باولا آدمی ہے۔ لوگ ہوش میں آ کر پہلے اپنے عزیزوں کا پوچھتے ہیں اور یہ دن تاریخوں کی فکر میں ادھموا ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ امیر بندہ ہے، ہوش میں آئے گا تو دیکھ بھال کرنے پر مجھے انعام دے گا، لیکن اس کا تو اپنا دماغ ہی ٹھکانے پر نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے سوچے گئی۔ صاحب جی، پرسوں ہی تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 2 دن آپ بے ہوش رہے۔ آپ تو ایسے دن تاریخوں کا حساب لگا رہے ہیں جیسے کہ 10 سال سے کوما میں ہوں۔ عظمیٰ ٹرے سے کاٹن اٹھاتے ہوئے پٹی بدلنے کی غرض سے اس کے پاس آئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ نے طلال کو خوشیوں کی ایک نئی نوید سنا دی ہے۔ اگلے ہی لمحے طلال نے جھٹکے سے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود ڈرپ نوچ کر اتار دی اور اپنے وجود سے چادر ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگا۔ عظمیٰ جو اس کے بازو کی ڈریسنگ کرنے لگی تھی، اس اچانک افتاد پر ڈر کے پیچھے ہٹی۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے جانا ہے، لیکن ابھی آپ کو ڈسچارج نہیں کیا گیا۔ آپ اس طرح ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ عظمیٰ کو اس عجیب و غریب مریض کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی کی اجازت کی پرواہ نہیں کی۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے رکا اور اپنے ہاتھ سے گھڑی اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی زبان سے نکلے الفاظ نے مجھے خوشی پہنچائی ہے۔ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا شکرانہ ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ عظمیٰ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود اس گھڑی کو دیکھا۔ دینا ہی تھا تو لال لال نوٹ تھماتا جس سے میں اپنے جہیز کے لیے کچھ سامان جوڑ لیتی۔ اس گھڑی کا میں اچار ڈالوں گی، اسے بیچ کر تو چند 100 ہی ہاتھ آئیں گے۔ وہ گھڑی اپنی جیب میں ڈالتی ٹرے میں کاٹن وغیرہ رکھنے لگی، جبکہ اس کی جیب سے جھانکتی اومیگا واچ کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس کا سارا جہیز بنانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب عظمیٰ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک گھڑی کو بیچ کر وہ اپنی پوری شادی ارینج کر سکتی ہے، تو وہ شاید اپنی بارات کے لیے اگلے ماہ کی ہی تاریخ رکھوا لے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ظفر صاحب کے صحن میں مہمانوں کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دلہا ابھی تک نہیں پہنچا؟ اس کے بھائی بھاوج تو کب سے آئے بیٹھے ہیں، لیکن دلہے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کیا ظفر چچا کی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عین موقع پر منسوخ ہو جائے گا؟ موسیٰ نے مردانے میں جا کر سب کو کہہ دیا تھا کہ دولہے کا گھر یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، اس لیے انہیں پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ شازمہ نے بھی خواتین سے انتظار کرنے کی التجا کی، ورنہ کچھ تو اپنے پرس سنبھالے اٹھنے کے در پہ تھیں۔ ابا، ہم نے مہمانوں سے مزید انتظار کرنے کی درخواست کی ہے، ورنہ تو سب جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک مرتبہ پھر کمرے میں اکٹھے تھے۔ شازمہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ اچھا کیا بیٹا، ظفر صاحب نے سکون سے جواب دیا۔ لیکن کیوں ابا؟ آپ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ شخص نکاح سے بھاگ چکا ہے؟ اس بے مقصد انتظار کا کیا فائدہ؟ عنایا بے بسی سے دبا دبا چلا اٹھی۔ یہ انتظار بے معنی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ طلال آئے گا۔ وہ پر یقین تھے۔ یہ خیال دل کی تسلی کے لیے اچھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ عنایا ان کے یقین کی گردان سے اکتا چکی تھی۔ عنایا، اس نے تمہیں نکاح کا جوڑا بھی بھجوایا ہے۔ اگر اس نے نہیں آنا تھا تو وہ یہ سب کیوں کرتا؟ شازمہ نے لاجک پیش کی۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا دیا گیا جوڑا پہن کر اس کی راہ تکوں، تاکہ اس کی انا کی تسکین ہو سکے، تاکہ ایک مرتبہ پھر ہم پر کیچڑ اچھلے، تاکہ میں زمانے بھر میں رسوا ہو جاؤں۔ عنایا نے بمشکل اپنے لہجے کی نمی کو اندر دھکیلنا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود آواز بھرا سی گئی۔ میں زمانے بھر کی رسوائی اپنی ذات پر سہ لوں گا، لیکن آپ کی جگ ہسائی ہو یہ منظور نہیں۔ جسے آپ پر راکھ گرنا بھی برداشت نہ ہو، وہ آپ کو رسوا کیسے ہونے دے گا؟ جانی پہچانی آواز سن کر سب کی نظریں دروازے کی سمت اٹھیں۔ ماتھے اور ہاتھ پر پٹی باندھے، ملگجے کپڑوں میں ملبوس طلال حیدر زخمی حالت میں ان کے سامنے تھا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 66۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔